جو جتنا دیوانہ بنے گا نا بس اسی کا حج سب سے افضل ہے، چاہے افراد ہو، چاہے وہ متمتع ہو، چاہے وہ قران ہو، جس کے اندر میں فریادیں ہوں گی اور اس کی آنکھیں برسات ہوں گی اور اس کا بدن کپ کپاتا ہوگا اور اس کے رونگٹے کھڑے ہوں گے اور وہ ماہی بے آب کی طرح تڑپتا ہوگا اور وہ اللہ کے سامنے آہو بکا کرتا ہوگا، یہ اس کا حج سب سے افضل ہوگا۔ میرے بھائی اور دوستو، اس وادی سے بڑے عظیم قافلے گزرے ہیں جن کے آنسو اس دھرتی نے اپنے اندر جمع کیے ہوئے ہیں، جن کی آہ و بکا، جن کے درد بھرے نالے اس مینا کی فضا میں اب بھی محفوظ ہیں، گونج رہے ہیں۔ 1.25 لاکھ نبی اس وادی میں آئے ہیں، 1.25 لاکھ انبیاء نے یہاں اللہ کے دربار میں آنسو بہائے ہیں۔ بنی اسرائیل کا قبلہ تو بیت المقدس تھا، حج یہاں کرتے تھے۔ پھر اللہ کے مقرب ترین انسان اس مینا و عرفہ اور مزدلفہ میں اپنی یادیں چھوڑ کے چلے گئے، آئے اشاق گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر۔ مینا کے پہاڑ بھی حیران ہوتے ہوں گے یہ کیسے حاجی آئے ہیں، جو بستروں پہ لڑ رہے ہیں، جو روٹی پہ لڑ رہے ہیں، جو چائے پہ لڑ رہے ہیں، جو آپس میں الجھ رہے ہیں، جو دل میں ساری دنیا کی محبتیں لے کر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پہاڑوں کی زبان ہوتی تو شاید الامان پکار اٹھتے، زمین کے بس میں ہوتا تو اللہ سے فریاد کرتی کن کو بلا لیا تو نے۔ قربان جاؤں اس اللہ پہ میری کسی سے انبن ہو جائے تو میں اس کو گھر میں بلانا چھوڑ دیتا ہوں، گھر سے نکال دیتا ہوں۔ میں تو اچھے کام کے لیے گھر سے چلا تھا، لیکن میرا باپ مجھے مولوی کے روپ میں دیکھنا نہیں چاہتا تھا، وہ مجھے ڈاکٹر کے روپ میں دیکھنا چاہتا تھا، وہ ایک ذمہ دار تھا۔ میں نے کوئی نافرمانی نہیں کی، صرف یہ کہا کہ میں یہ نہیں کرتا، میں یہ کرتا ہوں، تو اس نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا۔ 23 نومبر 1972 ناشتے سے اٹھا دیا تھا مجھے، کہ تو نے مولوی بننا ہے تو میرے گھر سے نکل جا۔ یہی اس دنیا کی ریت ہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں، اپنے گھر کی مثال دے رہا ہوں آپ کو۔ میں قربان جاؤں اللہ پہ، سارا سال اس کی نافرمانی میں گزارا، اس نے پھر بلا لیا، آ جاؤ آ جاؤ۔ کمال نے ہاتھی ہو کے میں تو اپنے بیٹے کو گھر سے نکال دوں گا؟ آق نامے اخبار میں روز نہیں پڑھتے، میں نے آق کر دیا ہے، جائز ہے ناجائز ہے یہ تو مفتی بتائیں گے، اخباروں میں تو روز چھپا ہوتا ہے۔ تو میں نے کون سا دن، کون سی رات، کون سا پل، کون سا لمحہ ایسا گزارا ہے جس پہ میں فخر کر سکوں کہ یا اللہ یہ تو تیری ہی محبت میں گزرا ہے، اور جسم کا کون سا ایسا بال ہے جسے میں کہہ سکوں یہ میرے گناہوں سے بچ گیا ہے۔ پھر میں نے سارا سال یہی کچھ کیا۔ آنے والے دل، ہر چڑھنے والی صبح نے مجھے کہا کیا کر رہے ہو، ہر چھا جانے والی رات نے پکارا کہاں جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو، لیکن میں کسی سے بھی متاثر نہیں ہوا اور سارا سال اسی سے ٹکراتا رہا۔ اور پھر کیا ہوا؟ پھر اس رب نے کہا آ جاؤ میں تمہیں خود بلاتا ہوں۔ جو دربار خاص میں ہم بیٹھے ہیں، اس سے بھی خاص دربار ابھی آگے آنے والا ہے۔ اچھا، کوئی مجھے منانے آئے تو میں آگے بڑھ کے استقبال تو نہیں کرتا ہوں،
میں تو پہلے بہت سارے گلے شکوے سناتا ہوں، پھر صلح کرتا ہوں۔ تو یہ میرا اللہ کیسا ہے؟ ایک تو میری نافرمانیوں کو دیکھ کر بھی مجھے بلایا، پھر بلانے کا انداز کیا ہے؟ من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جو گناہوں کے بوجھ لے کر میری ملاقات کو آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ واہ میرے رب، حدیں مک گئیاں ہیں کہ وہ مجھے استقبال کے لیے آ رہا ہوں، کہ میں کوئی اس کی اطاعت کے جھنڈے گاڑ کے آ رہا ہوں، اس کی رضا کی چوٹیاں سر کے کر کے آ رہا ہوں۔ میں تو نفس کی غلامی کرتے کرتے 360 دن گزار کے آ رہا ہوں۔ مجھے اپنے کسی پل پہ کوئی اطمینان نہیں کہ یہ میری بخشش کا سبب ہے۔ میری زندگی میں کوئی لمحہ ایسا نہیں جس میں نے اس کی محبت میں فنا ہو کے اس کو یاد کیا ہو، میں نے اندر کی گہرائیوں سے اس کو چاہا ہو، میں نے کبھی بے قراری میں اللہ کا نام لیا ہو۔ تو اس کے بعد وہ پھر مجھے بلایا بھی ہے اور پھر کہتا ہے تم آؤ گے نا تو میں تمہارا استقبال بھی کروں گا۔ واہ واہ، یہ رب ہی ہے، اور کون اتنے ظرف والا ہو سکتا ہے؟ تو بھائیو، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و احسان سے ہمیں بلایا ہے، اور یہ عجیب فریضہ ہے حج۔ نماز فرض کی نا تو کہا ان الصلاۃ علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہاں بھائی مومنوں پر نماز فرض ہے۔ روزے کو فرض کیا تو کہا کتب علیکم الصیام، تم پہ روزہ فرض ہے۔ اور جب حج کو فرض کیا تو اللہ کہتا کتب علیکم الحج، تم پہ حج فرض ہے۔ لیکن اس کے لیے اللہ نے انداز بدلا، کہا وللہ، اپنے نام سے شروع کیا، نہ نماز نہ روزہ، ارکان ہے نا، آتوا الزکاۃ، زکات دو، چل بھائی، اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، چل بھائی، ٹھیک ہو گیا، نماز بھی، روزہ بھی، زکات بھی۔ کیسے کہا؟ آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ۔ لیکن جب حج کا نمبر آیا تو کہا وللہ علی الناس حج البیت، وللہ، وللہ کا پتہ کیا مطلب ہے؟ کہاں جا رہے ہو؟ جی حج کرنے جا رہا ہوں۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں، یوں کہو میں اللہ کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ ہے اپنے نام سے شروع کرنے کا یہ خوبصورت پیغام ہے۔ چونکہ حج مشقت کا سفر ہے، لوگ تھکیں گے، کھپیں گے، تپیں گے، تو اس سفر کی ساری کڑواہٹوں کو مٹھاس میں بدلا ہے کہ ان ساری تکلیفوں کے بدلے میں تم پانے والے کس کو ہو، ملنے والے کس کو ہو؟ وللہ، اللہ سے مل رہے، اللہ کی ملاقات کے لیے ہو۔ اللہ اپنے نام کو، ذاتی نام کو، اللہ، جس سے حسین کوئی نام نہیں۔ میں اس لیے یہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ کو اللہ ہی کہا کرو، خدا نہ کہا کرو۔ یہ میں مفتی صاحب تو وہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے یہ فتویٰ دیں گے جائز ناجائز کا۔ میرا صرف عربی کا ذوق ہے، میں عالم نہیں ہوں، صرف عربی زبان سے عشق ہے۔ اللہ صرف اللہ ہے، خدا اس کی ترجمانی نہیں ہے، بھگوان اس کی ترجمانی نہیں ہے، گاڈ اس کی ترجمانی نہیں ہے، دیوتا، اوتار، یہ اس کی پوری ترجمانی نہیں ہے۔ اللہ ہر زبان میں بس اللہ ہی ہے۔ جائز ناجائز کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، وہ مفتی حضرات کہیں گے، لیکن میں اپنے ذوق کی کہہ رہا ہوں۔ اللہ صرف اللہ ہے۔ خدا کا لفظ زبان پہ اتنا میٹھا نہیں ہے جتنا اللہ میٹھا ہے۔ اجد الملامت فی ہواکی لذیذتا حبا لذکرک فلیلمنی اللفم۔ ابو نواس نے کہا تھا
میں تو تیرے بارے میں لان تان سن کے بھی بڑا مزہ پاتا ہوں ان کا پاگل لان تان میں کیا مزہ ہے کہ تیرا نام آتا رہتا ہے نا، اسی کی لذت پاتا رہتا ہوں، اسی کا ہی نشہ چڑھا رہتا ہے مجھے، پھر مجھے لان تان میں نا اتنا مزہ آتا ہے، میں ان سے کہتا ہوں اور جس کو غالب نے کہا تھا نہ مانوں گا نصیحت پر نہ کرتا میں تو کیا کرتا، بڑا مزہ پاتا ہوں ان کا پاگل لان تان میں کیا مزہ ہے کہ تیرا نام آتا رہتا ہے نا، اسی کی لذت پاتا رہتا ہوں، اسی کا ہی نشہ چڑھا رہتا ہے مجھے، پھر مجھے لان تان میں نا اتنا مزہ آتا ہے، میں ان سے کہتا ہوں اور جس کو غالب نے کہا تھا نہ مانوں گا نصیحت پر نہ کرتا میں تو کیا کرتا، کہ ظالم ہر بات پہ تمہارا نام لیتا تھا۔ وللہ عجب۔ پھر اللہ نے کہا علی الناس ہیں، اب وہ تو علی المؤمنین ہے، علی الناس کہاں ہے؟ اور علی المؤمنین بھی سارے تھوڑا ہی مراد ہیں، مالدار مراد ہیں، پھر مالدار بھی مراد نہیں، صرف صحت مند مراد ہے، مالدار بھی ہو صحت مند بھی ہو، اس کے لیے ہے کہ آؤ، اور اللہ کہا علی الناس، سارے ہی آ جاؤ۔ علی الناس سے مراد مومنین، مومنین سے مراد اغنیاء، اور اغنیاء سے بھی مراد صحت مند، اتنی شرطیں ہیں، لیکن لفظ ہے علی الناس، اوے سارے ہی آ جاؤ، سارے ہی آ جاؤ، امیر بھی آ جاؤ، غریب بھی آ جاؤ، کافر بھی آئے کلمہ پڑھتا ہوا آ جائے، اللہ سے مل لے۔ غالباً اسی لفظ کی چاشنی ہے کہ مینا کے مجمع میں غریب زیادہ ہیں، مالدار تھوڑے، آخر میں جا کر کہا من استطاع الیہ سبیلا، اچھا بھائی جو آ سکتا ہے اس پر تو فرض ہے، جو نہیں آ سکتا تمہارے رب کی چاہت تو یہ ہے کہ آ ہی جاؤ، چلو نہیں آؤ گے تو پوچھیں گے نہیں، کیونکہ جو آ سکتا ہو نہ آیا تو اس کی کھچائی ہوگی۔ یہ سب سے انوکھا فریضہ ہے، یہ ہے کسی کے عشق میں دیوانہ ہو کر چلنا۔ دیکھو نا، اب یہ کوئی لباس ہے جو ہم نے پہنا، ٹوپی اتارو، مولانا صاحب پگڑی اتارو، بادشاہ سلامت کج کلاہ اتارو، جوتے اتارو، بس برائے نام جوتا پہنو، کفن میں آ جاؤ، اپنی ذات کے خول سے نکلو۔ سب سے بڑی رکاوٹ میری اپنی ذات ہے، میں سب سے پہلا پرستار اپنی ذات کا ہوں، میں سب سے پہلا عاشق اپنی ذات کا ہوں، مجھے اپنے سے عشق ہے، اس وجہ سے میں اوروں سے جو محبت کرتا ہوں تو اپنی وجہ سے، لہذا جب میری ذات سے بیوی بھی ٹکرائے گی تو میں اسے ٹھکراؤں گا، ماں ٹکرا جائے اسے ٹھکراؤں، باپ ٹکرائے، بھائی ٹکرائے، تو اللہ نے میری ذات کو پہلے کچلا، چل کپڑے اتار، خوشبو چھوڑ، تیل کنگھی پٹی چھوڑ، دیوانہ بن گیا، مجنوں بن گیا، کراچی کی مسجد میں جا تو اچھے کپڑے پہن کے جا، خذو زینتکم، اور مجھے ہولے ہولے پکار، تضرعا و خفیہ، ایویں نہ شور مچا، اور جب میرے بڑے گھر میں آ تو میلا ہو کے آ، پرا گندہ ہو کے آ، بکھرے بال لے کے آ، اور چیختا ہوا آ، چلاتا ہوا آ، شور مچاتا ہوا آ، جیسے دیوانے ہوتے ہیں، جیسے مستانے ہوتے ہیں، جیسے عاشق ہوتے ہیں۔ محبت تقسیم ہوتی ہے، عشق تقسیم نہیں ہوتا۔ یہ عشق، وہ عشق پیچا کی بیل نہیں دیکھی آپ نے، عشقہ، اس کو کہتے ہیں عشقہ۔ عشقہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ سب کچھ رگوں سے کھینچ لینا۔ وہ دیکھتے ہیں نا جس درخت پہ وہ چڑھ جاتی ہے نا تو سارا درخت اپنا سب کچھ اسی کو دے دیتا، اپنا سب کچھ اسی پہ قربان کر دیتا۔ تو ادھر بھی یہی ہے، اب فرزانے بن کے نہ آؤ، اب دیوانے بن کے آؤ، عاشق ہوں میں عشق کماں میں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ سہ بدیاں ہزار علامیں، کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جے چک سولی دتے، جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیوں سر چائیں نہ باہو، تھوڑے کافر کہن ہزاراں ہو۔ یہ راہ عشق ہے، دیوانے بن گئے۔ ابھی طواف بھی کوئی عبادت ہے، پھیرے لگا رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، عبادت ہو رہی ہے، تلاوت کر رہا ہے، عبادت ہو رہی ہے، بخاری کا درس ہو رہا ہے، عبادت ہو رہی ہے،
کتاب لکھی جا رہی، عبادت ہو رہی، اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ چکر 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 چکر. یہ کیا ہے؟ یہ کدھر آئے ہو؟ رب کی ملاقات کے لیے. کدھر ہے؟ کدھر ہے؟ کدھر ہے؟ پاگلوں کی طرح یوں پھر کدھر ہے؟ کدھر ہے؟ کدھر ہے؟ تیرے کوچے اس بہانے مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا. یہ طواف اللہ کی طلب کا عمل ہے. ہر مسجد میں جاؤ تو 2 نفل پہلے پڑھو پھر بیٹھو، اگر مکروہ وقت نہ ہو. ہاں سنت ہے. اور بیت اللہ میں آؤ تو دیوانوں کی طرح پھرنا شروع کر دو، نفل مت پڑھو، دیوانے بن کے دکھاؤ اللہ کو. یہ روح حج ہے، روح حج. باقی طریقہ حج ہے، یہ کہتا ہے افراد افضل ہے، کوئی کہتے ہیں تمتع افضل ہے، کوئی کہتے ہیں قران افضل ہے. اور بھائیو یہ سارے ہی علماء حقہ کے فتاوی ہیں. امام مالک فرماتے ہیں افراد افضل ہے، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں قران افضل ہے، امام احمد شافعی فرماتے ہیں تمتع افضل ہے. تو جو جتنا دیوانہ بنے گا نا بس اسی کا حج سب سے افضل ہے، چاہے افراد ہو، چاہے وہ متمتع ہو، چاہے وہ قران ہو. جس کے اندر میں فریادیں ہوں گی اور اس کی آنکھیں برسات ہوں گی اور اس کا بدن کپ کپاتا ہوگا اور اس کے رونگٹے کھڑے ہوں گے اور وہ ماہی بے آب کی طرح تڑپتا ہوگا اور وہ اللہ کے سامنے آہو بکا کرتا ہوگا، یہ اس کا حج سب سے افضل ہوگا. باقی تو قانونی چیزیں ہیں. اوپر کی چیزوں میں غلطی بھی ہو جائے تو کوئی نہیں، یہ ساری منڈی بھری پڑی ہے، بکرے ذبح کرتے رہنا، ہوتی جائے گی. لیکن یہ جو جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ کیا میں واقعی اللہ پر فدا ہونے کے لیے اس کی چاہ میں، اس کی طلب میں پھر رہا ہوں؟ کیا یہی ہے؟ تو وہ کوئی نہیں ہے بھائیو. بس کوئی کہتا ہے اس نے میری جگہ پہ بستر ڈال لیا، کوئی کہتا ہے مجھے بوٹی نہیں ملی، کوئی کہتا مجھے روٹی نہیں ملی، کوئی کہتا چائے ٹھنڈی پلائی ہے، کوئی کہتا مجھے بس میں جگہ نہیں ملی. بھلا دیوانوں کو ان چیزوں سے کیا غرض ہے؟ یہ تو فرزانوں کے کام ہیں، دیوانوں کے تھوڑا ہی ہے. اور بہت سے کام دیوانوں سے ہوتے ہیں، فرزانوں سے نہیں. تو بہرحال بھائیو ہم سب حج میں ہیں. اللہ سے دعا کرو، اللہ نے ہمیں جمعے کا حج دیا ہے تو اللہ تعالی ہمیں ویسی ہی قبولیت دے دے جیسے اللہ کے نبی کے حج کو قبولیت ملی تھی، وہ بھی جمعے کے دن تھا. تو میں تھوڑا سا اللہ کے نبی کا حج آپ کو بتا دیتا ہوں. میں ظہر کے بعد بیان کیا، عصر کے بعد کیا، مغرب کے بعد کیا، صرف ہوا کھا رہا ہوں، کوئی کھانا نہیں کھایا. تو اب تھکا پڑا ہوں. اور پھر آئے بھی پیدل تھے ہم ادھر اپنے خیموں میں. آپ نے 8 ہجری میں مکہ فتح کیا ہے. اس سال حج 29 ذوالحج کو ہوا ہے. آپ نے حج کی تاریخ کو نہیں بدلا اور خود بھی حج نہیں کیا اور نہ کسی کو روکا ہے کہ دیکھو چونکہ وہ 10 دن بڑھا دیتے تھے نا، انما النسیء زیادۃ فی الکفر. وہ حج کو ایک موسم میں انہوں نے فکس کیا ہوا تھا، اس میں ان کے تجارتی نفع تھے. اس وجہ سے قریش نے 29 کو حج ہوا ہے. آپ نے اعلان نہیں کیا فوراً حج ٹھیک کرو. کیا حکمت ہے میرے نبی کی؟ حکومت اسلامی ہے اور حج 29 کو ہو رہا. اتنا بڑا فریضہ غلط تاریخ میں ہو رہا ہے، نہیں چھیڑا. اگلے سال 9 ہجری میں حج 19 ذوالحج کو ہوا ہے، نہیں بتایا. جب ایک دفعہ یہ تاریخیں بدلتی ہیں تو پھر 33 برس کے بعد جا کر تاریخ خود بخود اپنی جگہ پر فٹ آتی ہے. تو اس سے اگلے سال 9 تاریخ کو حج آیا اصل. تو آپ نے حج کا احرام باندھا اور اعلان فرمایا. یہ حج ٹھیک کیوں نہیں کر دیا؟ حج ایک دم کیوں نہیں ٹھیک کیا؟ کہ کوئی چیز بھی ایک دم نافذ کرنے سے نہیں ہوتی، تدریج ہے تدریج. اس لیے
جو تبلیغ والے کہتے ہیں کہ حکومت دین نہیں لا سکتی، یہ 100% صحیح بات۔ حکومت صرف اتنا کر سکتی ہے کہ حدود شریعت اور قوانین شریعت کی پابندی کروا سکتی ہے، لیکن ان کے اندر ایمانی جذبے نہیں بھر سکتے، ان کو اللہ کا تعلق نہیں دے سکتے۔ وہ تو تدریجن ہی ہوگا۔ نبی ادھر صحابہ، کیا دیر تھی، ادھر نبی ادھر صحابہ۔ کون سے لوگ جن کو اللہ کہہ رہا ہے کلن وعد اللہ الحسنى، سب کو جنت کی مبارک دے دو۔ تو پھر آپ نے 2 سال تک اپنے آپ تاریخیں ٹھیک ہو گئیں تو آپ نے کہا اب میں حج کروں گا۔ اور 8 میں قریش مکہ یعنی کفار مکہ، کفار عرب نے حج کیا۔ وہ تو ننگے طواف کرتے تھے، نہیں روکا گیا۔ مرد کپڑے اتار کے طواف کرتے تھے، نہیں روکا گیا۔ مشرکین نے اپنا حج کیا، مسلمانوں نے اپنا حج کیا۔ 9 میں بھی اگلے سال بھی مشرکین نے اپنا حج کیا، اور آپ نے قافلہ بھیجا تھا 300 آدمیوں کا، ابو بکر کو امیر بنایا، 300 صحابہ بھیجے، یہ نہیں کہا تاریخ ٹھیک کر لینا، ان کا بھی 19 کو ہی حج کروایا۔ پھر پیچھے جب یہ آیت آ گئی براءۃ من اللہ ورسولہ، پھر آپ نے حضرت علی کو پیچھے سے بھیجا کہ اب اعلان کرو کہ آج کے بعد کوئی مشرک حرم میں نہیں داخل ہو سکتا۔ یہ ایک اضافی چیز تھی، اور اس میں ایک بڑا سبق ہے کہ انسان تربیت سے بنتا ہے، حکم سے نہیں بنتا۔ تربیت سے بنتا ہے، حکم سے نہیں بنتا۔ تنفیذ سے نہیں بنتا، تدبیر سے بنتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے تو فوراً اس پر نافذ کر دیتے، نہیں کیا تاکہ کوئی بگڑ نہ جائے کہ ہمارے باپ دادا کی روایت کو خراب کر رہے ہیں، چونکہ 2 سال بعد خود اپنی جگہ پہ آ رہے ہیں۔ جب مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ یہ جو تھے نا، یہ جو سعودی ہیں، سعودی فوراً اس پر نافذ کر دیتے، نہیں کیا تاکہ کوئی بگڑ نہ جائے کہ ہمارے باپ دادا کی روایت کو خراب کر رہے ہیں، چونکہ 2 سال بعد خود اپنی جگہ پہ آ رہے ہیں۔ جب مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ یہ جو تھے نا، یہ جو سعودی ہیں، سعودی، ان کی اصل حکومت تھی عیینہ، ایک چھوٹی سی بستی تھی وہاں، جو سعود تھے، جو سعود جس سے یہ آل سعود ہیں، یہ بنو عنزہ ہیں، عنزہ قدیم قبیلہ ہے۔ پھر وہ ترکوں سے بغاوت ہوئی، پھر وہ جلا وطن کر دیے گئے۔ تو 1902 میں عبدالعزیز نے اپنے خاندان کی حکومت کو واپس لیا اور ریاض فتح کیا 40 آدمیوں کے ساتھ۔ 1924 میں مکہ فتح کیا، 1925 میں مدینہ فتح کیا۔ جب مدینہ فتح ہوا تو انہوں نے، آپ نے دیکھا، انہوں نے سارے نشانات توڑ دیے، تو انہوں نے کہا یہ گنبد بھی توڑ دو، اور دلائل کے لحاظ سے کوئی جواز نہیں، قبر نبی کی ہو یا ولی کی ہو، گنبد تو ٹھیک نہیں، کہ گنبد توڑ دو۔ جب گنبد کے توڑنے کا حکم دیا تو شور مچا دنیا میں۔ تو عبدالعزیز بہت نیک آدمی تھا۔ 1925 میں اس نے یہ فتح کیا، 1932 میں اس نے سارا عرب متحد کر کے المملکۃ العربیۃ السعودیہ قرار دیا، اور اس وقت حرم میں 4 مسلح تھے، وہ سب ختم کر کے 1932 میں سب کو ایک امام پہ جمع کیا اور سارے مسلح ختم کیے، اور 1936 میں تیل کی تلاش ہوئی، اور 1939 میں یہاں سے تیل نکلنا شروع ہوا۔ تو ایک بوڑھے سعودی نے مجھے بتایا کہ بادشاہ جب آتا تھا نا حرم میں، تو وہ بیٹھ کر نا بیت اللہ کے ساتھ نا یوں ٹیک لگا کے بیٹھا ہوتا تھا، اور تلوار ہاتھ میں ہوتی تھی، اور یوں کر کے بیٹھ کے روتا رہتا تھا۔ یہ حجر اسود کے پاس ایسے روتا رہتا تھا۔ کہنے لگے میں نے ایک دن اپنے حرم کے امام سے پوچھا کہ یہ روتا کیوں ہے؟ نہیں، حرم میں قرآن پڑھاتے تھے، امام نہیں، استاد تھے وہاں۔ یہ ہمارا بادشاہ روتا کیوں؟ کہنے کہ چلو ہم دونوں مل کے پوچھ لیتے ہیں۔ تو علماء کا بڑا قدردان تھا، جب وہ آئے تو اس نے ان کا استقبال کیا، تو وہ کہنے لگے کہ یہ بچہ پوچھتا ہے کہ آپ روتے کیوں؟ تو وہ کہنے لگا میں نے سارے عرب کو چوری ڈاکے سے پاک کر دیا ہے، اب ان کو روٹی کہاں سے کھلاؤں، اس پہ بیٹھ کے اللہ کے آگے روتا ہوں، یا اللہ اب روٹی کہاں سے کھلاؤں، کچھ سبب نہیں میرے پاس ان کو کھلانے کا۔
تو 1939 میں اللہ نے تیل نکالا، چل سارے ہن کھوا۔ تو اس نے نا پھر علماء عالم کو مناظرے کے لیے بلایا، تو مدینہ میں مناظرہ ہوا علماء عرب اور علماء عجم کا۔ تو علماء عجم کی طرف سے ترجمان تھے مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو انہوں نے اپنے دلائل پیش کیے، تو مولانا شبیر احمد صاحب نے جو حدیث پیش کی، میں اس پہ حیران ہوں کہ اللہ نے پچھلی صدی میں کیسے لوگ بر صغیر میں پیدا کیے جن کی فطانت اور فہم کو شاید ہی پوری دنیا میں کوئی پہنچ سکا ہو۔ تو انہوں نے یہ حدیث پیش کی، لولا ان قومک حدیث عہد بالکفر لنقضت الکعبہ۔ عائشہ، تیری قوم نئی نئی کفر سے نہ نکلی ہوتی نا تو میں یہ کعبہ توڑ دیتا اور میں ابراہیمی بنیادوں پہ بناتا، اور اس کا فرش نیچے لے جاتا اور اس کے 2 دروازے بناتا، ایک داخل ہونے کا ایک خارج ہونے کا، لیکن مجھے خطرہ ہے کہیں یہ بگڑ نہ جائیں۔ یہ حدیث بنیاد بنا کر مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بات فرمائی، تو علماء عرب کے سر جھکے ہوئے تھے، اور عبدالعزیز کہتا تھا عجیب الہندی، اب ہندی کو جواب دو، تو آگے خاموشی تھی۔ تو اس پر یہ ابھی تک باقی ہے۔ تو بتانا تو میں وہ حدیث چاہتا تھا، ساتھ یہ قصہ مجھے اچانک یاد آ گیا۔ تو آپ نے بیت اللہ کو نہیں توڑا، اپنی چاہتی کہ توڑ دوں، نہیں توڑا، کہیں کوئی بگڑ نہ جائے۔ یہ تدریج ایک بڑا طاقتور قانون ہے، اس کی رعایت کے بغیر انسان کو انسان نہیں بنایا جا سکتا۔ خیر، اضافی چیزیں ہیں۔ تو 10 ہجری کو آپ نے حج کا اعلان کیا۔ اس سال چیچک پھیل گیا، بہت زیادہ لوگوں کو چیچک ہوا، اور وہ ایک رحمت بنا کہ ایک ایسی بات آپ سے نکل گئی جو سب کے لیے خیر بن گئی۔ تو جب آپ حج کر کے واپس آئے تو بہت سے لوگوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ ہم تو رہ گئے، ہم تو سلیم جیسی بڑی صحابیہ حج میں ساتھ نہیں تھی، کہا یا رسول اللہ ہم تو رہ گئے، ہم تو رہ گئے۔ تو اس پر آپ نے کہا عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ معی، جو رمضان میں عمرہ کرے گا ایسے جیسے میرے ساتھ حج کر لیا۔ تو اب سب کے لیے کام سوکھا ہو گیا نہیں؟ آج بھی ہم اللہ کے نبی کے ساتھ حج کرنے کا اجر پا سکتے ہیں۔ تو وہ چیچک ایک رحمت بنا۔ تو آپ نے 25 تاریخ کو ہفتے والے دن ظہر کی نماز کے بعد غسل فرمایا، اور احرام کی 2 چادریں، سحار ایک بستی ہے جو پہلے یمن میں ہوتی تھی، اب وہ مسقط میں ہے، یہاں سے کپڑا آتا تھا بہت اچھا، اس کے آپ نے چادریں زیب تن فرمائیں، اور نماز کے بعد تھوڑا سا مختصر حج کو بیان کیا، پھر غسل کر کے آپ نے چادریں بدل کر آپ 12,000 کے مجمع کے ساتھ نکلے ہیں حج کے لیے، اور مدینے پر آپ نے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ نائب بنایا، یا سبا بن عرفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور قربانی کے جانور آپ نے ساتھ لیے، اور جو آپ نے اپنے جانور پر ایسے وہ اس کو قلادہ، وہ جوتا ڈالتے تھے اور تھوڑا سا اس کے کوہان کو زخمی کرتے تھے، وہ کیا، اور جو آپ کے قربانی کے جانور تھے ان کی نگرانی کے لیے ناجیہ بن جندب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نگران مقرر فرمایا۔ ذوالحلیفہ پہنچے تو اللہ کے طرف سے پیغام آیا کہ ادھر قیام فرمائیں، یہ وادی مبارک ہے۔ تو ظہر پڑھ کے نکلے تھے، عصر، مغرب، عشاء، فجر، ظہر، 5 نمازیں آپ نے وہاں ادا فرمائیں۔ یہاں حضرت اسماء بنت امیس جو ابو بکر کی اہلیاں تھیں، ان کا بیٹا پیدا ہو، ان کا نام محمد رکھا گیا۔ فجر کی نماز کے بعد آپ نے غسل فرمایا، آپ کے غسل کے پانی میں اشنان اور ختمی کی بوٹیوں کو ڈالا گیا جو میل کو اتارنے والی ہوتی۔ تو جب آپ کے نہا رہے تھے، صحابی پانی ڈال رہے تھے، تو آپ اپنے سر میں اس طرح انگلیاں پھیر رہے تھے اندر تک پانی پہنچانے کے لیے، ایسے ایسے فرما رہے تھے۔ پھر اس کے بعد آپ نے تیل لگایا تھوڑا سا، پھر اس کے بعد شہد لگایا، شہد بھی لگایا، شہد نے بالوں کو چپکا دیا۔ پھر آپ نے، حضرت عائشہ نے آپ کو خوشبو لگائی، داڑھی، سر، مانگ میں، احرام کو نہیں لگائی، جسم پہ لگائی۔ پھر اس کے بعد آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی،
ظہر کے بعد پھر آپ جب اپنی سواری پہ بیٹھے تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے، جب آپ کھڑے ہوئے آپ کی اونٹنی تو آپ نے کہا لبیک حجتن اللہم لبیک، آپ نے حج کا تلبیہ پڑھا، افراد۔ تو اس حدیث کی بنیاد پر امام مالک فرماتے ہیں حج افراد افضل ہے، چونکہ اللہ کے نبی نے اپنے طور پر تو اسے ہی پسند کیا تھا، تو اس پر جبریل آئے کہ یا رسول اللہ عمرہ بھی شامل کریں، تو پھر آپ نے لبیک حجتن و عمرتن کر دیا۔ تو عملی طور پہ چونکہ قران کیا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ قران ہی افضل ہے۔ باقی صحابہ میں چاروں طرح کے تھے، افراد والے بھی تھے، قران والے بھی تھے، تمتع والے بھی تھے، اور اطلاق۔ اطلاق کا کیا مطلب ہے؟ ہاں بھائی کیا حج کر رہے ہو؟ ان کا جو ساڈے نبی دا حج وہی ساڈا حج، کوئی نیت نہیں، پیچھے امام دے اللہ اکبر، یہ بھی تھے۔ ایسا بھی بہت بڑا مجمع تھا، تو یہ 12,000 کا مجمع تھا۔ تو جب آپ ظہر کے بعد چلے ہیں تو ہفتے کا دن قیام کیا، تو اتوار کو آپ چلے تو آپ پہنچے ملل، ایک جگہ ہے، یہ مدینے سے بدر جائیں تو راستے میں جو نئی سڑک بنی ہے اس پہ یہ جگہ نکل آئی ہے، پہلے نہیں تھی، پرانی سڑک پہ نہیں تھی۔ ملل کہتے ہیں تنگ پڑ جانے کو، وہ راستہ دشوار تھا اس لیے لوگ تنگ پڑ جاتے تھے اس سے گزرتے ہوئے، تو اس کا نام ملل تھا۔ تو پیر کو آپ پہنچے ہیں روحا۔ روحا راحت سے ہے، وہاں کھلا میدان تھا، تو وہاں آپ نے رات گزاری، اور وہاں ایک مسجد ہے اب بھی کھڑی ہے، وہاں آپ نے فرمایا یہاں 70 نبیوں نے نماز پڑھی ہے، 70 نبیوں، اور وہاں آپ نے قیام بھی فرمایا، اور وہاں کنواں ہے، کنویں کا پانی اب بھی چل رہا ہے، اس کا پانی بھی پیا۔ وہاں ایک آ گیا، وہ نیل گائے آ گئی شکار زدہ، اس کو تیر لگا ہوا تھا، تو آ گئی، تو آپ نے کہا دیکھو دیکھو بھائی اس کو کوئی نہ پکڑے، پتہ نہیں کس نے شکار کیا، کس کی ہے۔ تو اتنے میں ایک شخص آئے قبیلہ بحث سے، نام کیا ہے کہیں نہیں دیکھا، قبیلے کا صرف نام ملتا ہے، تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے شکار کیا، آپ میری طرف سے قبول فرمائیں، چونکہ اس نے تو اپنے طور پر شکار کی تھی، تو آپ نے اس کو قبول فرمایا، سب میں تقسیم فرمایا۔ پھر روحا سے آپ چلے تو افایا پہنچے، افایا، وہاں رات قیام فرمایا، تو وہاں بھی ایک ہرن ملا جو زخمی تھا اور اس کو تیر لگا ہوا تھا، تو آپ نے کہا ابو بکر سے دیکھو اس کو کوئی نہ پکڑے، پتہ نہیں کس کا ہے کس کا نہیں، اس کو جانے دو، اس کو پکڑے کون۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے پھر اس کی حفاظت فرمائی کہ بھائی ہم سب احرام میں، کوئی اس کو ہاتھ نہ لگائے۔ وہ ہرن نکل گیا آگے، کہاں گرا کہاں نہیں گرا اللہ ہی جانے۔ عصایہ سے چلے تو آپ ارج پہنچے۔ ارج میں آپ کی اونٹنی گم ہو گئی جس پہ آپ کا سامان تھا، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا اپنے خادم کو مارنے لگے کہ تو نے اللہ کے رسول کی اونٹنی کو گم کر دیا، اب کیا بنے گا، کھانے کا وقت ہے، کھانا ہے نہیں۔ تو آل و فضالہ اسلمی انہیں جب پتہ چلا تو وہ کھانے کا حیث ہوتا ہے پنیر، کھجور، شہد، گھی، یہ اور تھوڑا سا اس میں جو، یہ مل کر بنایا جاتا تھا۔ مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دسترخوان پر کئی دفعہ کھایا، ویسے تو کسی کو پتہ بھی نہیں ہے، تو وہ پھر لے کر آئے، تو آپ نے کہا ابو بکر ناراض نہ ہو، دیکھو یہ کھانا ہمارے کھانے سے زیادہ اچھا آ گیا ہے۔ تو حضرت اسما، حضرت عائشہ، اور حیث ہوتا ہے پنیر، کھجور، شہد، گھی، یہ اور تھوڑا سا اس میں جو، یہ مل کر بنایا جاتا تھا۔ مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دسترخوان پر کئی دفعہ کھایا، ویسے تو کسی کو پتہ بھی نہیں ہے، تو وہ پھر لے کر آئے، تو آپ نے کہا ابو بکر ناراض نہ ہو، دیکھو یہ کھانا ہمارے کھانے سے زیادہ اچھا آ گیا ہے۔ تو حضرت اسما، حضرت عائشہ اور اللہ کے نبی ابو بکر، انہوں نے سب نے مل کر وہاں کھانا کھایا۔ تو اتنے میں قیس بن سعد اور سعد بن عبادہ اونٹنی بھر کے سامان کے لے کر آئے کہ یا رسول اللہ آپ کی گم ہو گئی، ہماری قبول فرمائیں۔ کہنے نہیں اللہ ہماری ملا دے گا۔ تھوڑی دیر گزری تو صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اونٹنی کو لے کر آ گئے کہ یا رسول اللہ ایک جگہ کھڑی تھی میں لے کر آیا ہوں، تو اس میں سامان گنا تو پیالہ نہیں تھا، تو ابو بکر کہنے لگے ایک پیالہ کم ہے، تو ان کے غلام کہنے لگے پیالہ میرے ہاتھ میں ہی ہے کہ الحمدللہ ساری چیز مل گئی۔ پھر آپ وہاں سے چلے تو آپ ابوا پہنچے ہیں۔ ابوا میں آپ نے اپنی والدہ کی قبر کے قریب خیمے لگائے،
اپنی ماں کی قبر پہ بیٹھ کر آپ بڑی دیر تک روتے رہے، بہت دیر تک روتے رہے۔ میں ایک دفعہ گیا تھا قبر کی زیارت کے لیے، بڑی مشکل سے پہنچا تھا، وہاں وہ پولیس کھڑی ہوتی ہے، جانے نہیں دیتی، ہم کوئی چکر چلا چلو کے اندر گھس گئے تھے، کوئی رہبر نہ ہو تو آدمی نہیں پہنچ سکتا، تو ایک ہمیں رہبر مل گیا تھا، وہ کوئی نہیں تیار ہو رہا تھا، تو ہم بڑے پریشان، اتنا سفر کر کے آئے، تو ایک ٹرک آ کے کھڑا ہوا وہیں ابواب بستی قریب، تو ہم نے اس سے کہا یار ہم نے ایسے جانا ہے، آپ ہماری مدد کر سکتے ہو؟ کہنے لگا تم کون لوگ ہو؟ تو ہم تعارف کرانے لگے، تب اس نے میرا نام سنا نا، طارق جمیل، کہنے لگا یہ وہی ہے جس کی کیسٹیں چلتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا وہی ہے، کہا اس کی کیسٹ تو ابھی بھی میرے ٹرک میں چل رہی، میں آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ اس نے ہم ٹرک وہیں بند کیا اور ہمیں لے کے وہ چلا گیا۔ ایک اجاڑ ویران سنسان ہے جہاں آج بھی وحشت ویرانی کے ڈیرے ہیں، آج بھی۔ میں وہاں کافی دیر کھڑا رہا، تو پیچھے لوٹ کے دیکھتا رہا، 6 سال کے بچہ اور اس کی ماں مر رہی ہے، اور صرف ایک خادمہ ساتھ ہے جس کا نام برکت ہے، مشہور ہیں ام ایمن سے، نام ان کا برکت ہے، اور ایک خود ہیں، وہ 6 سال ہے۔ اور سامنے نے اپنے سکرات میں آخری جملہ کہا، کل حی میت وکل جدید بال والدنیا دار زوال، ہر جیدار زندہ نے مرنا ہے اور ہر جدید نے پرانا ہونا ہے، اور دنیا ہے ہی زوال کی جگہ، اور لگتا ہے میرا بھی اب جانے کا وقت ہے، پر میں ایک ایسا بچہ چھوڑ کے جا رہی ہوں جو سارے جہان کو روشن کرے گا۔ تو آپ اپنی ماں کے سینے پہ سر رکھ کے بہت روئے، جواب نہیں آ رہا نا، اور بچہ 6 سال کا، اسے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میری ماں کو ہوا کیا ہے۔ جب چلنے، پتہ نہیں قبر کس نے کھودی، مجھے ابھی تک کسی کتاب میں ملا نہیں، خیر میرا اتنا مطالعہ بھی نہیں ہے، لیکن جو تھوڑا سا میں نے دیکھا مجھے کسی کتاب میں یہ نہیں ملا کہ بھئی کس نے قبر کھودی، جو عورت کے بس میں تو ہے نہیں قبر کھودنا۔ بھائی اب مجھے طلب ہوگی پی لوں گا۔ وہ کہہ رہے ہیں آواز عورتوں میں نہیں جا رہی، تو ادھر کوئی ہے آواز والا تو تھوڑی تیز کر دو بھائی۔ جب چلنے لگے نا تو آپ اپنی ماں کی قبر کو ایسے چمٹ گئے، ایسے اٹھ نہیں رہے تھے، تو ام ایمن نے ایسے کھینچا آپ کو، تو ان سے ہاتھ چھڑا کے پھر ماں کی قبر کو ایسے پکڑ لی۔ اوئے ہوئے ہوئے، میں ابھی بھی سنا کے آ رہا ہوں، پھر رو رہا ہوں کہ میں نے وہ منظر دیکھا ہے، آپ نے وہ دیکھا ہوا نہیں ہے۔ کیا 3 دفعہ ہوا، 3 دفعہ ایسے، اخیر کھینچ لیا، پھر کہاں تک، مکے تک روتے ہوئے آئے ہیں۔ ہائے، آپ نے کہا کاش میرے والدین زندہ ہوتے، میں بڑی خدمت کرتا، اور نہیں تو میری ماں تو ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، ادھر سے گھر کی کھڑکی کھلتی اور میری ماں کہتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک یا اماں، میری اماں جی فرمائیے، نماز پیچھے پڑھ لوں گا۔ یہ سب یادیں تھیں، ذکریات، تو اب قبر پہ بیٹھ کے روتے ہی رہے۔ ابوا سے چلے تو آپ عسفان پہنچے ہیں۔ ابوا میں آپ کو صاحب بن جسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا نیل گائے کے گوشت کا ٹکڑا پیش کیا، آپ نے کہا نہیں ہم احرام میں ہیں، ہم نہیں قبول کرتے۔ پھر وہاں سے آپ عسفان پہنچے ہیں۔ جب آپ ایک جگہ سے گزرے تو آپ نے کہا یہ کون سی جگہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ازرق کا، دیکھ رہا ہوں موسیٰ علیہ السلام احرام باندھے لبیک کہتے ہوئے جا رہے ہیں۔ بند کر کے بیٹھو یار، تو کیسے بے وقوف آدمی۔ تو جب عسفان سے گزرے تو آپ نے کہا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا یہ عسفان ہے۔ کہا میں دیکھ رہا ہوں صالح اور ہود علیہ السلام اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے حج کی طرف تلبیہ پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ پھر آپ عسفان سے چلے تو یہ 3 تاریخ تھی، مہینہ ذوالحج ذوالقعدہ 29 کا تھا اور ہفتے کا دن تھا، اور آپ نے یہ سفر طے کیا ہے اور مرہ زہران سے گزرے ہیں، جس کا آج نام وادی فاطمہ ہے۔ یہ فاطمہ حضرت فاطمہ کے نام پر نہیں، فاطمہ ایک ترک
بہت مالدار خاتون تھیں، ترکی میں ہی رہتی تھیں، انہوں نے یہ ساری وادی خرید کر حرم کے نام وقف کر دی تھی اس میں باغات تھے، اب تو کچھ نہیں، تھوڑے بہت ہیں۔ وہاں سے آپ تنعیم صرف پہنچے، صرف میں حضرت عائشہ کو حیض آ گیا، وہ بیٹھ کے رو رہی تھیں، کہا میرا کیا بنے گا؟ کہا کوئی نہیں، اب یہ تو اللہ نے عورتوں کے لیے لکھا ہے، تو بس اپنا حج کرے گی، عمرہ نہیں کرے گی، بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گی۔ پھر وہاں سے اب تنعیم پہنچے ہیں تو تنعیم میں آپ نے کپڑے بدلے، یعنی احرام بدلا، انہی چادروں، اسی قسم کے کپڑے کے آپ نے پھر 2 نئی چادریں آپ نے زیب تن فرمائیں، اور پھر آپ معلا کی طرف گئے۔ آپ 4 دفعہ مکے میں داخل ہوئے ہیں اور 4 دفعہ معلا سے داخل ہوئے، مسفلہ سے باہر نکلے ہیں۔ تو حجون میں آپ نے خیمہ لگوایا، اور یہ مجمع جو 12,000 کا چلا تھا، یہ مکے میں پہنچتے پہنچتے 1 لاکھ کا ہو چکا تھا۔ اور پھر وہاں آپ نے رات قیام فرمایا، چاشت کے وقت میں غسل فرمایا، اور اونٹنی قصوا پہ سوار ہوئے، اور آپ عمرے کے لیے تشریف لائے۔ تو آپ اس دفعہ اگر آپ حضرات حج کی جب صحیح کریں نا، حج کی صحیح، تو آپ اس میں ایک دروازے پر دیکھنا، اس پہ لکھا ہوگا باب بنی شیبہ، اس دروازے سے آپ حرم میں داخل ہوئے تھے۔ اور ایک دروازہ ہے، اس پہ لکھا ہوا تھا باب بنی مخزوم، اب اس کا نام ہے باب علی، اس دروازے سے آپ باہر نکلے تھے۔ تو آپ آئے اور اللہم زد بیتک ھذا تعظیما و تشریفا و تکریما و مہابتا، یہ دعا پڑھتے ہوئے اندر آئے، سیدھا حجر اسود کو بوسہ لیا، سجدہ کیا، بوسہ لیا، سجدہ کیا، بوسہ لیا، سجدہ کیا، پھر ایسے اس پر ہاتھ پھیرا اور منہ پہ پھیرا، اور پھر رونے لگے اور بڑے ہی روئے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ آپ کو ایسے دیکھنے لگے، ایسے دیکھنے، تو آپ نے دیکھا عمر مجھے دیکھے جا رہا تھا، کہا عمر یہ جگہ آنسو بہانے کی ہے۔ پھر آپ نے طواف شروع کیا۔ طواف میں آپ نے جب آپ حجر اسود کے سامنے آئے ہیں تو آپ کھڑے نہیں ہوئے، اور ادھر منہ بھی نہیں کیا، اور دونوں ہاتھ بھی نہیں اٹھائے، چونکہ رش تھا، 1 لاکھ کا مجمع تھا۔ آپ چلتے چلتے آئے، جب حجر اسود آپ کے سیدھ پر آیا تو صرف آپ کے ہاتھ میں اتنی چھڑی تھی 2.5-3 فٹ کی، اس کے اوپر لوہا لگا تھا، آپ نے اسی کو یوں کیا، اللہ اکبر، صرف چہرے کا رخ کیا ہے اور اللہ اکبر، اور اس کے بعد اس کو چوم کر آپ آگے گزر گئے۔ رش میں رش تھا تو آپ کھڑے نہیں ہوئے۔ آپ دیکھتے ہیں نا وہاں لوگ جب کھڑے ہوتے ہیں وہ 3 دفعہ شروع ہوتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، جی میں ساریاں تکبیراں اتھے ہی پڑھنی انہوں نے، تو پیچھے لوگ کتنے تنگ ہوتے ہیں۔ تو آپ نے بس اللہ اکبر اور آگے گزر گئے۔ حضرت عمر سے طواف میں کہا دھکے نہ دینا حجر اسود پر، جگہ ملے تو بوسہ لینا ورنہ ویسے ہی چلے جانا۔ پھر طواف سے فارغ ہو کر 2 نفل پڑھے مقام ابراہیم پر، پھر دوبارہ حجر اسود پر آ کر اس کا بوسہ لیا، اور اس کے بعد آپ صفا پر تشریف لے گئے، وہاں بیت اللہ کی طرف منہ کر کے دعا مانگی ہے۔ پھر دعا کے بعد آپ نے سعی شروع فرمائی ہے۔ 7 چکر مکمل ہونے کے بعد آپ نے فرمایا احرام کھول دو، حج والے بھی کھول دو، افراد والے بھی کھول دو، قران والے بھی کھول دو۔ عمرے والوں نے تو کھولنا ہی تھا۔ ان کا یا رسول اللہ آپ کیوں نہیں کھول رہے؟ پہلے آپ تو کھولیں۔ کہ میرے ساتھ قربانی کا جانور ہے، اگلے سال میں آیا تو پھر میں قربانی کا جانور ساتھ نہیں لاؤں گا، اور میں بھی احرام کھول دوں گا۔ یہ حدیث دلیل ہے امام شافعی، امام احمد بن حنبل کی، کہ تمتع افضل ہے۔ اب لہٰذا افراد والوں کو بھی فضیلت کی ایک نہ ایک بڑی ہستی سے تائید حاصل ہے، قران والوں کو بھی حاصل ہے، تمتع والوں کو بھی حاصل ہے، اور میرے اپنے دل کی بات یہ ہے کہ جو اندر میں ٹوٹ کے جائے گا وہی سب سے افضل ہے، جو اپنے ندامت کے آنسو زیادہ بہائے گا وہی سب سے افضل اور وہی سب سے بہتر ہے۔ باقی تو قانونی شکلیں ہیں۔ تو پھر آپ نے سب کو حکم دے دیا، لیکن یہ اب نہیں ہے، اب نہیں ہے۔ اب تو جو کرے گا تو بکرا گاٹے پہ جمنا ہے، اب تو بھائی مفتی نال پوچھ لے جنا دے کل۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے ابتح کی وادی میں قیام فرمایا، 4 دن وہاں رہے، پیر منگل اتوار پیر منگل بدھ، 4 دن میں آپ بیت اللہ تشریف نہیں لے گئے طواف کرنے کے لیے،
کہ آپ کے جانے سے رش بڑھ جاتا تو مجمع کو تکلیف سے بچانے کے لیے آپ نے وہیں قیام کیا. صرف بدھ کے دن آپ ظہر کی نماز آپ نے حرم میں پڑھی اور آپ نے حج کے مناسک بیان فرمائے اور پھر آپ واپس آ گئے. مجمع بڑھتا جا رہا ہے، لاکھ سے تجاوز کر چکا ہے. حضرت علی یمن سے آ کے ملے ہیں جب آپ ابتح کی وادی میں تھے. حضرت علی شروع میں شریک نہیں تھے، یہ اس وقت پہنچے ہیں جب عمرہ کے کام ہو چکے تھے. جب وہ اپنے خیمے میں تو حضرت فاطمہ اپنا بن سنور کے، جیسے عورت ہوتی ہے اپنا منہ دھو کے سرما لگا بیٹھی، تو ان کو غصہ چڑھ گیا. تو احرام میں یہ کیا کر رہی ہے؟ کہا میں نے تو احرام کھول دیا. کہا کیوں کھولا ہے؟ کہا اللہ کے نبی نے کہا. تو ان کو یقین نہیں آیا، وہ اسی غصے میں اللہ کے نبی کے پاس گئے. آپ نے دیکھا نہیں فاطمہ نے کیا کیا ہے؟ کہا کیا کیا؟ کہا وہ تو احرام کھولے بیٹھی، آپ نے کہا تھا. تو جب آپ نے دیکھا نا کہ علی ذرا ہیں تیزی میں، تو آپ نے کہا صدقت 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 3 دفعہ کہا. فاطمہ نے سچ کہا سچ کہا سچ کہا، میں نے اسے کہا تھا احرام کھول دو. پھر حضرت علی ایک دم ٹھنڈے ہو گئے، کہنے لگے تیری کیا نیت ہے؟ کہ میں نے تو کہا تھا یا اللہ جو میرے نبی کی نیت وہی میری نیت. کہ چل پھر تو بھی میرے ساتھ ہی ہے، تیرا احرام بھی نہیں کھلے گا. پھر 8 تاریخ کو آپ نے یوم الترویہ، پانی پلانے کا دن، آگے پانی نہیں ملتا تھا تو وہ اونٹوں کو پانی پلاتے تھے، جانوروں کو، خود بھی اپنے مشکیزے بھرتے تھے. 8 کو جمعرات کو آپ تشریف لائے. اور یہ جو مسجد خیف کے، وہ گنبد تو نہیں ہے لیکن 3 یوم الترویہ، پانی پلانے کا دن، آگے پانی نہیں ملتا تھا تو وہ اونٹوں کو پانی پلاتے تھے، جانوروں کو، خود بھی اپنے مشکیزے بھرتے تھے. 8 کو جمعرات کو آپ تشریف لائے. اور یہ جو مسجد خیف کے، وہ گنبد تو نہیں ہے لیکن 3 ایسے اوپر انہوں نے بنائے ہوئے چھوٹے چھوٹے. یہ جو درمیان والا ہے نا، یہاں خیمہ لگایا گیا تھا اس جگہ پر. اور پھر دائیں طرف مہاجرین تھے، بائیں طرف انصار تھے. جمعرات ہی کا دن تھا اور آپ نے 5 نمازیں پڑھی. اور پھر جمعہ کو فجر کے بعد، اشراق کے بعد آپ یہاں سے نکلے اور سیدھے عرفہ کی طرف. مجمع نے گھیرا ہوا تھا تو آپ اپنی اونٹنی کی نکیل کو کھینچ کے چل رہے تھے، جس کی وجہ سے آپ کی اونٹنی کا سر ایسے، وہ نا تو کوبرا، ایسے آپ اس کا سر ابھرا ہوا تھا. پھر جب کہیں تھوڑا راستہ ملتا تو آپ اس کی لگام چھوڑ دے، نکیل چھوڑ دیتے تو وہ تھوڑا تیز ہو جاتی تھی. اس طرح چلتے چلتے پھر آپ عرفات میں داخل ہوئے اور وہاں آپ کا خیمہ لگا ہوا تھا چمڑے کا، جہاں مسجد نمیرہ ہے. وہاں آپ نے جا کے آرام فرمایا، پھر اٹھ کے غسل فرمایا. پھر بلال سے پوچھا زوال ہو گیا؟ کہا جی ہو گیا ہے. پھر آپ نے خطبہ دیا، عرفات کا خطبہ. یہ ساری زندگی کا نچوڑ تھا جو آپ نے وہاں بیان فرمایا. پھر اس کے بعد آپ نے ظہر اور عصر اکٹھی پڑھی، 1 اذان اور 2 اقامت کے ساتھ. پھر آپ تشریف لے گئے اس پہاڑ کی طرف جس کا ہم نے نام رکھا ہوا ہے جبل رحمت. یہ کوئی حدیث کا نام نہیں ہے اور یہاں کھڑے ہونے کی کوئی خاص وجہ نہیں تھی سوائے اس کے کہ یہ ایک نمایاں جگہ تھی اور لوگ مسلسل پہنچ رہے تھے، تو آنے والے کو پتہ چل جائے کہ اللہ کے نبی کہاں ہیں. تو اس طرح سی تھے وہاں. پھر قبلہ رخ ہوئے اور آپ نے دعا مانگنا شروع کی ہے. اپریل کا مہینہ تھا، کیسی گرمی پڑتی ہے، تو یہ دعا کوئی 5 گھنٹے کی جو آپ نے مانگی ہے، 5 گھنٹے. تقریباً 6:30 پونے 7 کے قریب جا کے سورج غروب ہوتا ہے اپریل کے مہینے میں. اور زوال کے بعد 15 منٹ سے لمبا خطبہ نہیں آپ پڑھو، 15 منٹ میں زیادہ بتا رہا ہوں. اس کے بعد ظہر عصر میں جتنا وقت لگا وہ، اور پھر اس کے بعد 12:30 لگا لیں، 1 لگا لیں. اس کے بعد سے جو آپ کی دعا شروع ہوئی ہے تو مغرب دن چھپنے تک 5-6 گھنٹے کی دعا ہے. اور اس میں کبھی آپ یوں کرتے تھے، کبھی یوں کرتے تھے، کبھی سینے سے ہاتھ دونوں چمٹا کے ایسے ایسے ہاتھوں کو ہلاتے تھے جی میں کوئی فقیر مانگ رہے ہوئے. جب کبھی اونٹنی بےدکتی تو ایک ہاتھ سے اس کی رسی پکڑ لیتے، دوسرے ہاتھ سے یوں اللہ کے سامنے فریادیں فرماتے تھے. اور پھر اس دوران آپ نے نہ کھایا ہے نہ پیا ہے. تو لوگوں میں بات چل پڑی روزہ ہے کہ نہیں، تو ام فضل نے ایک پیالہ دودھ کا بھیجا، جو آپ نے پی لیا تو پتہ چلا کہ روزہ نہیں ہے. اسی وقوف کے دوران ایک صحابی اونٹ سے گرے اور مر گئے. تو آپ نے فرمایا اس کو غسل دے دو اور اس کو خوشبو نہ لگاؤ، اس کا سر ننگا رکھو، اسے اسی طرح احرام میں ڈال دو، اور یہ قیامت کے دن اٹھے گا تو لبیک کہتا ہوا اٹھے گا. تو وہ کون تھے، ان کا نام کیا تھا، یہ تو کہیں نہیں پڑھا، لیکن عرفات میں آج بھی